امریکہ کے اندر عوامی غم و غصہ سامنے آ رہا ہے، لندن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا ہے، واشنگٹن میں نو کنگز پروٹیسٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ماضی میں 2 بار ایسا ہوا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں اور ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ انٹرلوکیوٹر کہیں، گو بیٹوین کہیں، ایک ثالث کے طور پر کہیں، 4 وزرائے خارجہ آج مل بیٹھے ہیں، یعنی پاکستان نے دعوت دی، میزبانی کی۔ ترکی، مصر، سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے اب سے کچھ دیر پہلے قریباً 2 گھنٹے تک ملاقات کی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، کس طریقے سے صورتحال کو سنبھالنا ہے۔ پاکستان ایک بااعتماد ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ 195 ممالک میں پاکستان وہ ملک ہے جس پہ واشنگٹن بھروسہ کر رہا ہے، تہران بھروسہ کر رہا ہے، ریاض بھروسہ کر رہا ہے۔ کیا معاملات کو سنبھال پائیں گے؟ کیا اسلام آباد پر جو نظر رکھی ہوئی ہے دنیا نے، پاکستان وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ کیا سفارتی کوششیں رنگ لائیں گی؟ کیا خطے میں امن آئے گا؟ یہ سب سوالات ہیں جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے یہاں پر فوجوں کی موومنٹ مزید بڑھنے کی خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں، اور ایران رک نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے جتنی بار انسٹیگیٹ کرو گے ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور دوں گا۔ تو اہداف اب پرانے نہیں ہیں، رجیم چینج کی بات نہیں ہے، فیصلہ سازی زمینی حقائق اور عوامی رد عمل کے مطابق ہوگی۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے ہم اپنی ٹرانسمیشن میں۔ میرے ساتھ بہت ہی خصوصی پینل موجود ہے، جاننے کی کوشش کریں گے جنگ کا ایک زاویہ نہیں ہوتا، جنگ میں وار اسٹریٹجی بھی کام کر رہی ہے، سفارتکاری بھی کام کر رہی ہے، معاشی اثرات بھی دنیا کے اوپر آ رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم ملک صاحب، زیغم خان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے عامر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں ندیم ملک صاحب، اسلام آباد فوکس ہے، کیا جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو ہم سب جاننا چاہ رہے ہیں، اس طرف معاملات جائیں گے؟ امید رکھنی چاہیے، لیکن ابھی فوری طور پر یہ کہنا کہ کل سارا کچھ ہو جائے گا، یہ بہت قبل از وقت ہوگا۔ جو اسلام آباد میں اس وقت وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت اچھی موو ہے، کیونکہ اس علاقے میں یہ تینوں ممالک جو آج بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آ کر، ترکی، سعودی عرب اور مصر، امریکہ کے اتحادی ہیں۔ یہ کسی کا بھی امریکہ سے مخاصمانہ رویہ نہیں ہے، دوستی والا رویہ۔ اس علاقے کے اندر سارے اسی کیمپ میں ہیں جس میں واشنگٹن چاہتا ہے کہ اس کی پالیسیز کو پرسو کیا جائے۔ ایک اور ایڈیشنل اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بعد اگر کسی کی تگڑی فوج ہے اس علاقے کے اندر تو ترکی کے پاس ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب اور مصر کی مضبوط افواج موجود ہیں۔ تو اس علاقے میں اگر کوئی ایسا تصفیہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی علاقے کے مضبوط ممالک نے ایشورنسز دینی ہے، تو بالکل یہی وہ گروپ ہوگا جو ایشورنسز دے سکتا ہے۔ یو اے جو جس کے اوپر بہت میزائل اور وہ ڈرون وغیرہ گر رہے ہیں آج کل، یو اے بہت زیادہ اسرائیل کے کیمپ میں جا چکا ہے، اور اسرائیل کی پالیسیز یہ ہیں کہ اس علاقے کے اندر کسی طریقے سے جنگ بند نہ ہو، بلکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سعودی عرب یا کسی اور مسلم ملک کی ایران کے ساتھ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، ایکٹیو پارٹیسپیشن شروع ہو جائے۔ تو وہ جو میزائل اور ڈرون اس وقت اسرائیل اور امریکہ ایران پہ گرا رہے ہیں، وہ کوئی مسلم کنٹری ادھر گرا رہا ہو اور جواب میں ایران اس کے اوپر گرا رہا ہو، یہ اس کا لانگر ٹرم آبجیکٹیو ہوگا اس علاقے میں، کیونکہ جو اس کی ایکسپینشنسٹ اپروچ ہے گریٹر اسرائیل والی، وہ اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لبنان کا ایک علاقہ وہ قبضہ کر چکا ہے، سیرین ایک علاقہ وہ قبضہ کر چکا ہے، فلسطینی زمین پہ قابض ہو کر بیٹھا ہے، اور جو کچھ اس نے غزہ میں کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب آپ نے کہیں بند باندھنا ہے، روکنا ہے اس کے لیے بھی ان ممالک کا ہی رول ہوگا، یہ جن ممالک جو اسلام آباد میں اس وقت بیٹھے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ جس طرح پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں ایک ڈیفینس اینڈ سیکورٹی پیکٹ کیا ہے، جس میں وہ جو نیٹو کی کلاس 5 ہے، اٹیک اگینسٹ ون، اٹیک اگینسٹ آل، وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں، اور ہی اچھا ہو جائے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ ترکی بھی اس میں شامل ہو جائے، اور چائنا کے کوآپریشن سے ایک مضبوط الائنس بنا کر آئیں، تاکہ اس علاقے میں یہ جو جنگی عزائم ہے اس وقت اسرائیل کے، اس کو روکا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے جنگ کا دائرہ کار روکنے کے لیے؟ پوچھنے والی تھی کہ واشنگٹن کی گارنٹی یا ٹرمپ کی گارنٹی کیسی بنے گی اس میں؟ دیکھیں، ٹرمپ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، امریکی عوام بھی نہیں دے سکتے، وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ کل میں اس کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس نے ایران والے ایشو سے شروع کیا، اور اگلے 5 منٹ اس نے ہاتھ میں ایک قلم پکڑا ہوا تھا، تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ $1000 کا قلم ہے، اس کے اوپر گولڈن ورڈز میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور وائٹ ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ تو وہ عجیب و غریب اپروچ ہے اس کی۔ میرے خیال میں جتنے شوق سے امریکی عوام اس کو لے کر آئے تھے، اتنے ہی شوق سے اس کی ناپسندیدگی اب وہاں شروع ہو گئی ہے، اس کی جو اپروول ریٹنگز ہیں گر رہی ہیں۔ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن جتنا دھکا مار کے اس کو اصرار کے ساتھ اور پش کر کے لایا تھا اسرائیل نیتن یاہو، اب امریکہ کو باہر نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے۔ ایران جو ہے وہ اس نے ایک مضبوطی یہ دکھائی ہے کہ اس کا میزائل کا اور جو ڈرونز کا، اس کا وہ جو شاہد ڈرون ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا اس جنگ کے اندر۔ اب وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ان ممالک کے اندر اس نے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کر کے پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے اور چند دن، دیکھیں وہ آئے تھے 4 دن کی جنگ، پھر 2 ہفتے کی جنگ، اور چوتھا ہفتہ ختم ہو چکا ہے اور 5واں شروع ہو چکا ہے، اور ابھی آپ اگلے 2-3 ہفتے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کل گر جائے گا۔ ایران اگر اس کو صرف سروائیو کرتا ہے فار نیکسٹ فیو ڈیز
اور آئل پرائسز دوبارہ اوپر چلی گئی ہیں. جو چند دن کا ایک لل آیا تھا اس ہوپ کے اوپر کہ کوئی معاملات سارٹ آؤٹ ہونے لگے ہیں, وہ دوبارہ وہیں پہ آ گیا. تو امریکہ ایز سون ایز پاسبل اس سے نکلنا چاہے گا. فیس سیونگ کیا ہوگی یہ بڑا سوال ہے. امریکہ اس جنگ کو ایز اے ونر چھوڑنا چاہتا ہے. ون اس کو کیا ملے گی؟ وہ اپنے علاقے کے اندر فوجیں لا رہا ہے, کیا وہ ٹروپس آن دی گراؤنڈ کرے گا؟ ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر وہاں کوئی تھنکنگ مائنڈ موجود ہے تو ٹروپس آن دی گراؤنڈ اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے. جب باڈی بیگز اس علاقے سے جانے شروع ہوں گے تو اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایرانی سرزمین کے اوپر امریکی فوجوں کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوگا یا انہیں وہ ماحول ملے گا جو انہیں عراق میں ملا تھا. وہ نہیں ملے گا انہیں. جو پاسداران انقلاب ہیں وہ انہیں سوسائڈ اٹیک بھی کرنا پڑے گا تو وہ امریکی فوجیوں کو ماریں گے. اور یہ ان کو امریکیوں کو بھی پتہ ہے, اور وہ سوچ کے اس زمین پہ آئیں گے. اور خارگ آئی لینڈ جہاں اس کا 90% آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ اس کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کو پیش کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. اب ون ون سچویشن یہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر ڈیل ہو جائے ایران کی اور امریکہ کی, جس کے لائکلی ہوڈ ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ عمان میں بیٹھے تھے تو ایران نے فلیکسیبلٹی دکھائی تھی کہ انریچمنٹ لیول کو وہ سویلین نیوکلیئر یوز تک محدود کر کے باقی چھوڑ دے. یہ خامنائی کی یہی پالیسی تھی جن کو شہید کر دیا گیا, تو ایران اس کے اوپر جا سکتا ہے. دیٹ از ون پاسبلٹی. اسٹریٹ آف ہارمز بہت بڑا انٹرسٹ ہے امریکہ کا, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے وہاں سٹیکس آ جائیں. ایران اس علاقے کے اندر اس کے سٹیکس تو نہیں دے گا, لیکن اگر وہ گزر گا جو انٹرنیشنل واٹر ویز کے پرنسپلز ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ریوائیو کر لیتے ہیں, تو یہ امریکہ کو دوسری ون مل جائے گی. اب ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایران کو یہ گارنٹی چاہیے ہوگی کہ 6 مہینے پہلے حملہ کرنے آئے تھے جون میں اور کہا تھا ہم نے نیوکلیئر تباہ کر دیا, آپ کیا کرنے آئے ہو؟ پھر 6 مہینے بعد واپس نہیں آؤ گے, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ ان ممالک کو دینی پڑے گی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان ممالک کو شور کروانا پڑے گا. اسی طریقے سے ایران کے اوپر جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں امریکہ کو وہ وڈرا کرنی پڑیں گی تاکہ ایران اپنی اکنامک ریوائیول کی طرف جا سکے, پوسٹ وار جو بلڈ اپ ہے, وہاں ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہے, اس کی طرف جا سکے. تو یہ ون ون ہوگی ایران کے لیے. 2 چیزیں امریکہ کو مل سکتی ہیں ریئلسٹیکلی, اور 2 چیزیں ایران کو مل سکتی ہیں. اس کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. درست ہو گیا. مگر زیغم صاحب اس پوری صورتحال میں بیٹھ تو گئے ہیں وزرائے خارجہ, ٹرسٹ فیکٹر جو ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایران بار بار جو کہہ رہا ہے, اور ابھی جیسے ملک صاحب نے بھی کہا, دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اسلام آباد میں سجائی میز کو کیا ٹرمپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے پرائم منسٹر کے ٹویٹ کو ٹروتھ سوشل پہ ری پوسٹ کر کے کنفرم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد رول پلے کر رہا ہے, یا پھر اسحاق ڈار کے ٹویٹ کو ری پوسٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں, ایران کے وہاں سے نکل کر شپس آ رہے ہیں. یہ سب نظر آ رہا ہے, لیکن کیا واقعی امن کی طرف فوری جانے کی خواہش ہے ان مذاکرات کے تھرو واشنگٹن کی؟ عائشہ آپ دیکھیے کہ دونوں پارٹیز اس پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس پروسیس کو ایک طرف امریکہ کا اعتماد حاصل ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹرمپ ری پوسٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ وزیر خارجہ کی, پاکستان کے وزیر خارجہ کی ٹویٹ کو ری پوسٹ کرنا پریٹی انیوژل. وزیر اعظم کو بھی خیر وہ انیوژل بات ہے. تو ایک طرف اگر امریکہ ہے تو دوسری جو پارٹی ہے آپ ایران کو دیکھیے, وہ بھی اتنا ہی پاکستان پر ٹرسٹ اس وقت کر رہی ہے. جس طرح کی رعایات وہ پاکستان کے جہازوں کو دے رہی ہے, جس طرح پاکستان بھی اس میں اس وقت اس کی مدد کر رہا ہے ہیومینیٹیرین انداز میں. اور صرف یہ نہیں ہے, پورا ریجن اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور پاکستان جو بدلتی دنیا میں جو مڈل پاز اب بن کر ابھری ہیں, یعنی کیسے وقت میں جب بڑی طاقتوں کے درمیان میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, خاص طور پہ جو سپر پاور ہے وہ تو بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے, ویسے لڑائیوں میں الجھ رہا ہے جس کے بارے میں اس کے اپنے لوگ, بڑے بڑے لوگ اپنے ملک کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہماری جنگیں بھی ہیں. بالکل. اور چین اتنا اسرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, روس کے اپنے مسائل ہیں, چین تو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ کنڈکٹ کرو کیا کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ملک مڈل پاس کے طور پر بن کے ابھر رہے ہیں, جو خلا کو, جو بڑی طاقتوں کا خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملک جو اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ ایک طرح سے وہ تمام مڈل پاس ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے, اور یہ بہت اہم سٹیپ ہے جس میں ایک انڈائریکٹ میڈیشن کا پروسیس ہے. کم از کم ایک طرح کی بات, خواہشات, لسٹس دوسری طرف جا رہی ہیں, دوسری طرف سے واپس آ رہی ہیں. لیکن یہ پروسیس باقاعدہ اس وقت شروع ہوگا جب دونوں پارٹیز ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. زیغم صاحب ایک بات کہیے گا, ادھر مذاکرات کی میز رکھ دی گئی ہے, کیا اس دوران اگر میزائلز اور ڈرونز چل رہے ہیں, دونوں جانب سے ہی چل رہے ہیں, ابھی آج بھی ایران کے اندر ہوا, ایران بھی رسپونڈ کر رہا ہے, ری ایکشن, تو یہ اسٹرینتھ دے گی کیا مذاکرات کو؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت عام طور پر تو یہ سمجھا جانا چاہیے, یہ خواہش ہوگی کہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو فائر بند کی جائے. بالکل. لیکن اس وقت خواہش ایران میں بھی اس بات کی موجود نہیں ہے کہ پہلے جھگڑا بند ہو, پہلے سیز فائر ہو اور اس کے بعد مذاکرات ہوں, کیونکہ وہ سیز فائر کا دھوکہ کھا چکا ہے پہلے, اور وہ سمجھتا ہے کہ سیز فائر اس کے خلاف استعمال ہوگا. 8 ماہ پہلے جب
पहले इसराइल ने हमला किया, बज़ाहिर वो इसराइल की जंग थी और पीछे पीछे अमेरिका आया और अमेरिका ने उसको ख़त्म किया और जंग बंदी का ऐलान किया और ईरान ने उसको मान लिया। लेकिन देखिए अब ईरानी क्या कह रहे हैं। अब ईरानी कह रहे हैं कि हमें मालूम था कि ये जंग बंदी एक धोखा है और ये वापस आएंगे, और इस 8 महीने में हमने उस जंग के लिए तैयार किया जिसका हमें मालूम था कि ये जंग लड़ी जाएगी। तो 8 महीने ईरान इस जंग की तैयारी करता रहा और इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि उसने कितनी जबरदस्त अपनी तैयारी की, एक जबरदस्त एसिमेट्रिक वार की जिसमें अमेरिका को लेने के देने पड़ रहे हैं। तो इस वक्त अब यह समझता है कि ईरान कि अगर फायर बंदी पर दोबारा वो सीज फायर पे जाता है तो जो लिवरेज उसको हासिल हुआ है तो ईरान वो लिवरेज गंवा सकता है, और उसका जो मुतालबा है कि सीज फायर नहीं, इस मसले का मुकम्मल हल होना चाहिए, परमानेंट हल चाहिए। अब देखिए मसला कहां पे, अमेरिका कहां पे फंसा हुआ है। अमेरिका क्यों नहीं निकल सकता? लास्ट टाइम अमेरिका ने ऐलान किया कि जी बस मैंने अपने जो हदफ थे वो हासिल कर लिए, विक्ट्री डिक्लेयर की, चला गया। अच्छा, ये तो परमानेंट स्टेटमेंट है ना ट्रम्प साहब का, हर कुछ दिन बाद वो कहते हैं दाव हासिल हो गया, हमने बहुत क्लोज। लेकिन यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। क्यों पॉसिबल नहीं है? इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि आप हुर्मुज ईरानियों के हाथ में छोड़ के चले जाएंगे तो आप विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करेंगे? आप विक्ट्री हुर्मुज को ईरानियों के हाथ में छोड़ के विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सकते। और 50 साल, आखिरी बात में इस राउंड की करूं, देखिए 50 साल तक अमेरिका की इस रीजन में खारजा पॉलिसी का एक जो बड़ा टारगेट था वो ये था कि इस रीजन में कोई ऑयल हेजेमॉन ना हो, कोई ऐसा मुल्क ना हो जिसकी खलीज से निकलने वाले 20% तेल पर किसी तरह की अजारादारी हो। इस जंग में क्या नतीजा निकला है? ईरान हैज इमर्ज्ड एज एन ऑयल हेजेमॉन जो खित्ते के 20% तेल को कंट्रोल करने की नहीं सर, उसने दुनिया को चोक करना बेगम साहब शुरू कर दिया। अब हम आगे बात करेंगे कि पूरी दुनिया पर बिल्कुल इस पे आते हैं, लेकिन वापस इसके ऊपर आते हुए जाहिद साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जिस जगह आज खड़ा है या बैठा है, हम जब ये बात कर रहे हैं कि एक जानिब तो पेंटागन से और खबरें भी आ रही हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही, वो जो ट्रस्ट की मैं बात कर रही हूँ ईरान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान कैसे उस बेतमादी को इस सालसी के जरिए कम कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तानी फ्लैग को एक्सेप्ट कर रहा है वॉशिंगटन भी, हम एक पीस सिंबल के तौर पर उभर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ्लैग है तो आपके शिप्स निकल सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रस्ट है ये सालसी की मेज कैसे उसे कवर कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है? जी थैंक यू आयशा फॉर हैविंग मी। देखिए जहां तक इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, जहां पे पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर के तौर पर सामने आया है, क्योंकि हमारी लाइफ टाइम का तो ये सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है जो हम देख रहे हैं। दोनों तरफ इरेशनैलिटीज है। आपको कतर में याद होगा जब ईरान ने अटैक किया कतर के ऊपर, मिसाइल फायर किए और अल-उदैद के ऊपर, तो हम कमेंट्री कर रहे थे, उस वक्त बीपर चल रहे थे कि जी अब कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सऊदी अरेबिया ने बड़ी हार्श स्टेटमेंट दे दी थी और एक हालात चल रहे, और फिर खबर उसी 2-3 घंटे के अंदर अंदर आ गई जी कि सीज फायर हो रहा है। एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए डायलॉग हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ डायलॉग बिहाइंड ऑल्सो, जिसका हम वी ऑल माइट नॉट बी नोइंग कि क्या हो रहा है। दोनों तरफ इरेशनैलिटीज हैं, दोनों तरफ बड़ी प्राइड अटैच है, एक क्या ह्यूब्रिस। और अमेरिका की तारीख देखिए, अमेरिका ने तो कभी अपनी एप्लीकेशन से अपने अहदाफ हासिल नहीं किए। पॉलिटिकल अहदाफ देख ले, इकोनॉमिक देख ले, मिलिट्री देख ले, ना अफगानिस्तान में, ना इराक में, ना वियतनाम में, कहीं भी उन्होंने, तो अभी इस पे भी अगर छोड़ के चले गए तो वो कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि जी वो नाकाम चले गए। तो देयर इज अ हिस्ट्री अटैच। नहीं मगर माजरत के साथ अगर यहाँ ऐसे तो पॉलिटिकल लॉस सिर्फ ट्रंप का नहीं बल्कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नहीं अमेरिका को लॉस होने जा रहा बहुत। देखिए दो चीजें हैं जी, अमेरिका जो है वो इस वक्त तो ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वॉर, और वो इसलिए नहीं कि वो ह्यूमैनिटी के लिए या ईरान के लिए या बड़े अमन के लिए, उनको एक्चुअली जो उनके डॉलर स्पेंड हो रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज बिल्डिंग द प्रेशर। दे आर इंटरेस्टेड हाउ मच मनी ही इज स्पेंडिंग ऑन दिस वॉर विच इज नॉट फॉर द अमेरिकन। लार्जर सेंस भी डेवलप हो रहा है कि जो इजराइल है ये स्ट्रेटेजिक बर्डन है, ये हमारा पार्टनर है, वहां पे स्ट्रेंथ आ रही है। लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आयशा, हम जो नजर नहीं, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इजराइल कैसे बिहेव करता है इस पूरे डायलॉग में, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स है, वो स्पॉइलर है और वो कभी भी नहीं चाहेगा। और जो पिछले भी आपकी वायलेशंस हुई है सीज फायर की, तो बैड हिस्ट्री इज फ्रॉम द इजराइल, जहां जहां पे भी सीज फायर हुआ है, और यही वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो स्टैब्लिश हुआ की वजह बनी है कि ट्रस्ट डेफिसिट की। देखिए कहीं ना कहीं से तो ट्रंप भी ऐसे ही रहेंगे, मर्कुरियल पर्सनैलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो भी है, करेक्टर सारे यही रहेंगे। दो गलतियां, मिसकैलकुलेशन भी की अमेरिका ने, और सबसे बड़ी गलती की उन्होंने जो आयतुल्लाह खमेनी साहब की जो शहादत है, ही वाज लिटिल सॉफ्ट। वो बहुत कुछ दे चुके थे,
وہ پاسٹ میں دیکھیں نا ہرمز پہ آج اگر وہ کہتے ہیں ہم لیوی کریں گے یا اس کو، تو یہ تو پاسٹ میں بھی کر سکتے، لیکن تو کھلا ہوا تھا سر 28 فروری تو تک کوئی کھلا تھا پرابلم ہی نہیں تھی، اور بہت ساری چیز دیتے. تو پریزنٹ جو رجیم چینج کرنے کے چکروں میں انہوں نے اور ہارڈ لائنز آ گئے ہیں. لاٹ آف پرائڈ ہیز کم. دین دیر آر آگے چل کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ دیر آر ڈومیسٹک ایشوز ان سائڈ ایران آلسو. اس رجیم نے اس جنگ میں اس کو بھی سلولی اینڈ گریجولی ایڈریس کرنا ہے. سو دیر از لاٹ آن دا ٹیبل، بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ آئی تھنک کرافٹلی اس چیز کو آگے چلایا جا سکتا ہے. ابھی تو یہ انیشل سٹیج ہے، اگر سٹیج سیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نیوکلیئر پہ بات ہوگی تو پھر ٹیکنالٹیز آ جائیں گی. وہ وٹکاف نے تو ٹیکنیکل ڈسکشنز نہیں کرنی اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اور ایک سیز فائر اگر اچیو ہو جاتا ہے اور ایران بھی اس پہ ایگری کرتا ہے، جس کے چانسز بڑے کم ہے، کیونکہ جس طرح زیغم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ رسک نہیں لینا چاہیں گے کہ اسی سیز فائر میں اور زیادہ نقصان، کیونکہ یہ جو ابھی ملٹری اس وقت کہہ لیں جو سچویشن ہے یا جو پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے وہ ایران کو شاید پھر دوبارہ حاصل نہیں ہوگی.